چلیے جی آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ کہانی میرا سکون ہو تم، اس کا نام میرا حیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی ادھوری حقیقتیں زیادہ زہریلی ہوتی ہیں سائیں، اس لیے میں نے انہیں پوری حقیقت بتا دی تھی۔ داد بخش نے آہستگی سے کہا۔ زرخان تکلیف زدہ سا وہیں پاس صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرے سکون کی ابتدا سے لے کر میری اذیت کی آخری انتہا ہو تم۔ چھوٹی سی چرپائی پر لیٹی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کی یاد سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب جو وہ محض چند گھنٹوں سے اس کی نظروں سے دور ہوا تھا تو حقیقتاً اس کی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ محرم کی آنکھیں پچھلی 8 گھنٹوں میں بے تحاشا رو چکی تھیں۔ سر درد سے پھٹنے کو تھا، مگر جیسے ہی ہر منٹ بعد اسے زرخان علی عباسی کا خیال آتا تھا، آنکھیں پھر سے بھر آتی تھی۔ کیا کر رہا ہوگا وہ؟ کیا وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا؟ اس کے اندر بہت ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اتنا آسان کہاں تھا زرخان علی عباسی کے محل سے نکل جانا، نکل کر پھر اس کی نگاہوں سے مخفی ہو کر رہ جانا۔ اگر شہباز حسن عباسی کی سپورٹ نہ ہوتی تو اب تک تو زرخان اسے ڈھونڈ نکالتا۔ بخش سے سچائی سننے کے بعد وہ سیدھی اپنے کمرے میں ہی آئی تھی۔ زرخان وہاں نہیں تھا۔ محرم نے چند پل اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ دبے پاؤں اندرونی عمارت کا گیٹ پار کر کے باہر لان میں نکل آئی تھی۔ مالی بابا گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، گارڈز بھی مین گیٹ کے پاس نہیں تھے۔ وہ سرعت سے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا، نہیں جانتی تھی کہ راستہ صاف کیا گیا ہے۔ چوکیدار نے اسے باہر جانے سے روکا تو وہ اسے ٹپٹ کر باہر نکل آئی۔ عباسی ہاؤس سے ذرا دور آ کر وہ اب رکشے کے لیے نکال دوڑا رہی تھی، تبھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ محرم نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا۔ ڈیڈو! محرم کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ علی کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ اسے دیوار کی اونٹ میں لیے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ڈیڈو، میں حقیقت جان چکی ہوں۔ انہوں نے آپ دونوں کی زندگی تباہ کر دی ہے ڈیڈو، آئی ہیٹ ہم کہتے ہوئے محرم کی آواز بھر آئی تھی۔ کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی جاؤ گی وہ تم تک پہنچ جائے گا، شاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ چلی جاؤں گی کہیں بھی اور نہیں ڈھونڈ پائیں گے وہ مجھے۔ 16 سال تک وہ میری ممی کو ڈھونڈتے رہے ہیں ڈیڈو، مجھے ڈھونڈنے میں بھی اتنے سال تو لگ ہی جائیں گے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر چکی تھی۔ اس کی بچکانہ سوچ پر وہ ہولے سے ہنس دیے۔ سمبل اس کی بیوی نہیں تھی محرم، تم اس کی بیوی ہو بیٹا۔ 16 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، وہ تمہیں 16 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ڈھونڈ نکالے گا۔ شاہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس بار محرم پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر اب میں کیا کروں ڈیڈو؟ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ محرم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کیا تم خود اس کے بغیر رہ لو گی؟ شاہ کا ایک اور سوال محرم کا دل تڑپا گیا تھا۔ مجھے ان سے دور جانا ہے بس، محرم نے نگاہ جھکا کر کہا۔ ابھی تم دوری کی اذیت نہیں جانتی بیٹا۔ ان کی نرمی سے کہی گئی بات اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ جب وہ دوری کی اذیت برداشت کر رہی تھی، رات کی تاریکی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے شاہ سے ضد کی تھی اور تب وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گئے تھے۔ وہاں سے ایک عورت نے اسے کچھ پرانے کپڑے دیے تھے جو اس نے زیب تن کر لیے تھے، پھر ایک بوڑھے شخص کی پوتی بنا کر اسے بوڑھے شخص کے گھر لے آئے تھے۔ اس گھر کو دیکھتے ہوئے محرم نے شہباز حسن کو یوں دیکھا جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تمہارے لیے اس سے بڑھ کر محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ محرم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب میں تم سے ملنے نہیں آ پاؤں گا بیٹا، اب جب بھی آئے گا تمہارے تلاش میں زرخان ہی یہاں آئے گا، شاہ نے آہستگی سے کہا، اور محرم اب اس سے دور کمرے کے مکان میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ وہ کب آئے گا۔ اسے اس وقت سے خوف آ رہا تھا جب وہ اس کا سامنا کرے گی، کس قدر غصے میں ہوگا وہ اس وقت محرم صرف سوچ ہی سکتی تھی، تصور نہیں کر سکتی تھی۔ حشر میں بتاؤں گا تجھے جو حشر تو نے کیا ہے میرا۔ سگریٹ پر سگریٹ جلاتے ہوئے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ رات کے 2 بجنے کو تھے، مگر ابھی تک پولیس فورس محرم کو پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ خالی کمرہ زرخان علی عباسی کا منہ چڑھا رہا تھا، اسے غصہ دلا رہا تھا۔ آج وہ پورے 3 ماہ بعد اتنی کثرت سے سگریٹ نوشی کر رہا تھا، ورنہ جب سے وہ
متاع جان اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی ہر رات پر سکون ہو گئی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں اس نے ایک آدھ بار کے علاوہ سگریٹ نوشی نہیں کی تھی۔ اب تو بس سر پکڑ کر رونے کی ہی کسر باقی تھی۔ داد بخش بھی اپنے ہر ممکن ذرائع استعمال کر چکا تھا، مگر محرم کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ زرخان کے پورے وجود میں بے چینیاں سرایت کر رہی تھیں۔ وہ کل شام سے کہیں غائب تھی اور زرخان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین کا تختہ الٹ کر اسے زمین کی تہوں میں سے بھی نکال لاتا۔ لہو رنگ ہوتی آنکھوں کو بنا جھپکتے وہ گلاس وال پر پڑے پردوں کو گھور رہا تھا۔ بے بسی، شدید بے بسی۔ آج وہ زندگی میں ایک بار پھر سے محرم افندی کی وجہ سے بے بسی محسوس کر رہا تھا، ورنہ اپنی زندگی میں وہ صرف اس لفظ بے بسی سے واقف ہی تھا۔ مگر جب سے وہ اس کی رگوں میں خون بن کر سرایت کرنے لگی تھی، تب سے اب تک وہ بار بار اس لفظ کو محسوس بھی کر چکا تھا، مگر آج یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ پورے عباسی ہاؤس کو زمین بوس کر دینا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ شل ہو رہا تھا کہ رات کے آخری پہر اس کی بیوی اس کے کمرے میں نہیں تھی، اپنے شوہر کی محفوظ چھت تلے نہیں تھی، سیاہ آسمان کے نیچے جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں گم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں، کس کے ساتھ، کن ہاتھوں میں تھی، صحیح سلامت بھی تھی یا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اور 2 آنسو بہت آہستگی سے اس کے لہو رنگ آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کی شیو میں جذب ہونے لگے تھے۔ آج احساس ہو رہا تھا، اسے اس شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ذمل فاطمہ کے شہر چھوڑ جانے پر اس کے باپ نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ باپ کی اذیت کا سوچ کر اس کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا، تو یعنی اسے سزا مل رہی تھی۔ 16 سال کا وہ پچھتاوا رائیگاں کیا تھا۔ ذمل فاطمہ کی تلاش کے بعد اسے لگا تھا کہ اس کی سزا ختم ہو گئی تھی، مگر صحیح معنوں میں سزا تو اسے محرم نے دی تھی۔ کل شام سے جتنی اذیت وہ اب تک برداشت کر چکا تھا، اس اذیت کے ساتھ اس پر ایک ایک سانس لینا بھاری ہو رہا تھا۔ پورے شہر میں پولیس فورس محرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرخان کے لیے مزید اس کمرے میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خالی کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنا موبائل فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لان میں کچھ گارڈز کے ساتھ کھڑے داد بخش نے اسے وہاں آتے دیکھا تو وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ چلو میرے ساتھ، زرخان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے سائیں، ہم بھلا انہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ داد بخش نے بے بسی سے کہا۔ قصور؟ زرخان نے ایک نظر آسمان کو دیکھا تھا، مگر سائیں وہ شہر سے باہر نہیں گئی، انہیں کسی بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن، کہیں بھی تو نہیں دیکھا گیا۔ داد بخش نے اسے بتایا تھا۔ زرخان نے اس کی بات پر اپنی پیشانی مسل ڈالی۔ اس کی انگارہ ہوتی آنکھیں داد بخش کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ زرخان کا دل بہت تیز سے اسے دھڑک رہا تھا۔ داد بخش کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہونے لگی تھی۔ سائیں حوصلہ کرے پلیز، داد بخش نے اسے خود پہ بھیج لیا۔ زرخان نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ دل کی حالت بگڑ رہی تھی۔ محرم کے بغیر زندگی کا تصور سہانۂ روح تھا۔ وہ اس کے بیٹے کی زندگی تھی، اس کی بہو، اس کی بیوی کے جگر کا گوشہ تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ محرم افندی اس کے بیٹے کے لیے کتنی اہم ہے، تو بھلا وہ کیوں کر اس سے غافل رہ سکتا تھا، جسے وہ اپنے کمرے کے دروازے سے پلٹتے دیکھ چکا تھا۔ ہاں، اس نے محرم کو دیکھ لیا تھا۔ زرخان کے اپنے کمرے سے چلے جانے کے بعد شاہ محرم کی تلاش میں اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ جب اس نے محرم کو داد بخش کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ شہباز حسن جان چکا تھا کہ محرم حقیقت جان چکی ہے۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اب وہ کیا فیصلہ کرنے والی ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ محرم وہ فیصلہ کر ہی لے، کیونکہ زبردستی زرخان کے ساتھ بندے رہنے کی صورت میں وہ خود کو بھی تکلیف دیتی اور زرخان کو بھی اذیت سے دوچار کر لیتی۔ تو بہتر یہی تھا کہ وہ خود کو بھی پرکھ لیتی کہ آیا وہ زرخان کے بغیر رہ پائے گی بھی یا نہیں۔ وہ جان لیتی کہ زرخان علی عباسی اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس لیے اس نے گارڈز کو پچھلے لان میں جانے کا حکم دے دیا، مالی بابا کو سب سمجھا کر گھر سے باہر بھیج دیا، اور پھر وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ محرم چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ شہباز حسن عباسی ہاؤس سے باہر نکل کر آ چکے تھے، اور پھر اس نے محرم کو بروقت روک کر اس پر کچھ حقیقتیں واضح کر دی تھیں۔ پھر بھی اس کی ضد وہی تھی، تو شاہ نے اسے مالی بابا کی پوتی بنا کر عباسی ہاؤس کے ایک کوارٹر میں ہی چھپا دیا تھا۔ مالی بابا
اس سب میں شاہ کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ زرخان علی عباسی جو اپنی بیوی کو پاگلوں کی طرح گلی گلی پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اس کی بیوی اسی کے گھر میں موجود تھی، اس کے بے حد پاس، مگر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بخش، میں اس کی جان لے لوں گا، بہت تکلیف دی ہے اس نے مجھے، میں بھی اسے اتنی ہی تکلیف دوں گا۔ اپنے کمرے کی گلاس وال پر اپنا ہاتھ سختی سے رکھے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں پچھلے 30 گھنٹوں گھنٹوں کی اذیت میں جل جل کر انگارہ ہو رہی تھی۔ نہ صرف ایک رات گزر چکی تھی بلکہ اگلا سارا دن بھی در در کی خاک چھاننے کے بعد اب ڈھل کر رات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کل شام 5 بجے کے قریب گھر سے نکلی تھی اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ داد بخش نے تشویشناک نظروں سے اس کے چہرے پر چھائی خفگی کو دیکھا۔ اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ویسے کر پائیں گے؟ داد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرخان نے سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زرخان کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بی بی جلد ہی ملنے والی ہیں اور بس۔ داد بخش نے گلاس وال سے نظر آتی لان میں پھیلی سیاہی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو تم؟ زرخان نے اس کے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ داد بخش ہوش گلاس وال کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس نے زرخان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سائیں ایس پی کا کہنا ہے کہ بی بی پورے شہر میں کہیں نہیں ہے، نہ ہی زمین سے اوپر، نہ زمین کے نیچے، اور نہ ہی وہ شہر سے باہر گئی ہیں۔ داد بخش نے آنکھیں سکڑ کر ملازمین کے بنائے گئے کوارٹرز میں سے ایک الگ ہٹ کر بنائے گئے کوارٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرخان نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں وہاں دیکھا تو کوارٹر میں دھیمی روشنی جلی تھی۔ اب ایک سرمئی آنچل لہرایا تھا۔ زرخان کا دل دھڑکا تھا۔ مطلب؟ زرخان بغور اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہوں کا مرکز ایک ہی منظر تھا۔ مطلب صاف ہے۔ بخش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ عباسی ہاؤس میں ہے۔ زرخان نے اس کی بات پوری کر دی تھی۔ ایگزیکٹلی کہتے ہیں داد بخش نے گلاس وال پر اپنی شہادت کی انگلی وہاں رکھی تھی جس کے تعاقب میں وہی الگ تھلگ کوارٹر تھا۔ روشنی ہونس چل رہی تھی۔ زرخان بنا وقت ضائع کیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ داد بخش نے بھی اس کی تاکید کی تھی۔ مالی بابا سے اسے خبر مل چکی تھی کہ زرخان پورے شہر میں اسے تلاش کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مالی بابا اور ڈیڈو کو بنا بتائے ہی رات کی تاریکی میں یہاں سے بھی کہیں چلی جائے، ورنہ جب وہ پورا شہر چھان سکتا ہے تو پھر یہ کمرہ اور یہ گھر کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو اس کی حدود میں ہے۔ بے شمار سوچیں تھیں جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ مالی بابا کا اور ان کا 8 سالہ پوتا دوسرے کمرے میں خواب خرگوشی کے مزے لوٹ رہے تھے جبکہ وہ خود اس کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ محرم نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتی بیرونی دروازوں کو دیکھا تھا جو بجایا گیا تھا۔ دستک بلند اور شدت سے کی گئی تھی۔ محرم نے گھبرا کر گھڑی کی جانب دیکھا تھا جو رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دل ایک دم ہی خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ شاید مالی بابا دروازہ کھول چکے تھے۔ بھاری قدموں کی آواز۔ محرم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دروازے کے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ محرم کہاں ہے؟ زرخان علی عباسی کی سخت آواز سن کر رہی سہی کسر بھی نکل گئی تھی۔ محرم کا دل بند ہونے کو تھا۔ ہمیں معاف کر دیں چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں جی۔ مالی بابا کی گڑگڑاہٹ محرم کو بخوبی سنائی دی تھی۔ محرم باہر آؤ، زرخان سخت آواز میں چلایا۔ محرم کی جان نکلنے لگی۔ صاحب وہ میری پوتی ہیں، بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں۔ مالی بابا نے ایک بار پھر جھوٹ بولا تھا مگر زرخان کا دھڑکتا دل گواہی دے رہا تھا کہ محرم یہیں کہیں آس پاس ہے۔ بی بی اگر آپ اندر ہیں تو پلیز باہر آ جائیں ورنہ سائیں اس مالی کو نہیں بخشیں گے۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کو آہستگی سے نوک کرتے ہوئے داد بخش نے دھیمی آواز میں کہا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اندر موجود لڑکی محرم ہی ہے۔ محرم نے آنکھوں میں امڑتی نمی حلق میں
اتارنے کی کوشش کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ زرخان کے بےتاب نگاہیں سریعت سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ اس کا یقین سچا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، محرم افندی ہی تھی۔ دانت بخش سریعت سے سائڈ پر ہوا تھا۔ زرخان نے قہر آلودہ نظروں سے مالک کو گھورا، پھر ترشتگی سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور وہ بے چارہ ہاتھ جوڑے گڑبڑانے لگا۔ زرخان رک جائیں پلیز، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، محرم اس کا بازو تھامتے ہوئے کپکپاتی آواز میں چلائی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا۔ زرخان نے ایک جھٹکے سے بوڑھے مالک کو چھوڑ دیا اور سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس کی قاتل آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ عام حالت میں وہ کبھی بھی ایک بزرگ کا گریبان پکڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر محرم کی جدائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ زرخان نے ایک نظر بوڑھے مالی پر ڈالی۔ معذرت، اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیا تھا، پھر محرم کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ دانت بخش نے مالی کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، جس کے چہرے پر اپنی نوکری گنوانے کا خوف تھا۔ چھوڑیں مجھے خان، چھوڑیں، روتی ہوئی محرم نے اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آواز میں غصہ تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے زرخان نے اسے اپنے کمرے میں لا کر دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے زور سے بند کیا تھا اور اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا تھا اور وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا کر گری تھی۔ اس کا بازو دکھنے لگا تھا۔ محرم نے پلٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی خفگی اور سرخ آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ انداز جنونی ہو رہا تھا۔ محرم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ زرخان کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ نہیں کرنا مجھے آپ سے۔ زبان بند، بالکل چپ۔ اگر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالو گی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ زرخان اس کی بات کاٹتے ہوئے گرایا تھا۔ محرم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج وہ اسے پہلی ملاقات والا زرخان عباسی لگ رہا تھا جس نے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ محرم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو رخسار بھگونے لگے تھے۔ تو پھر کھینچ لیں یہ زبان، کھینچ ڈالیں خان، مگر آپ نے جو کچھ میری ممی کے ساتھ کیا ہے اس بار پھر۔ زرخان نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ ہاں کیا ہے، میں نے غلط ہوں، میں قصوروار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مگر یہ ان کا اور میرا معاملہ ہے، ان کا اور ڈیڈو کا معاملہ ہے۔ تمہارے ساتھ میں نے کیا غلط کیا ہے محرم؟ تمہیں میں نے کب تکلیف دی ہے؟ تمہیں تو زرخان نے اپنی سانسوں میں، اپنی دھڑکنوں میں بسایا تھا۔ تمہاری صورت دیکھ کر تو میں جیتتا ہوں۔ تم سے تمہاری خاطر ہی دور رہا ہوں، تمہیں چھونے کے لیے، تمہاری قربت کے لیے، تمہاری مرضی کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ اب جب تم پاس آئی ہو تو دور جانے کی بات کر رہی ہو۔ مجھے جیتے جی موت کا ذائقہ چکھا دیا تم نے۔ ان 30 گھنٹوں میں پل پل مرا ہوں، تڑپا ہوں تمہارے لیے، کتنا پریشان رہا ہوں میں تمہارے۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے تمہیں بے حیث لڑکی؟ اب بس کر دو۔ بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے تمہاری ممی کے ساتھ غلط کیا اور جو تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اس کا کیا محرم عباسی میرے ان گزرے 30 گھنٹوں کی اذیت کا حساب کون دے گا؟ اسے بازوؤں سے پکڑے وہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ محرم یکٹک اس کی سیاہ پلکوں پر اٹکا ہوا موتی دیکھ رہی تھی جو بولتے بولتے اس کی پلکوں پر چمکنے لگا تھا۔ محرم کا دل پل پل میں موم ہوا تھا۔ خان محرم کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ بے اختیار اس نے زرخان کی پلکوں کو چھوا تھا۔ زرخان نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مت کرو پرواہ ان آنسوؤں کی، مر جانے دو، تڑپنے دو۔ تم سے عشق کیا ہے، تمہیں چاہا ہے، اس کی سزا تو ملنی ہی چاہیے زرخان کو۔ میری بچپن کی ایک غلطی، فقط ایک غلطی میری زندگی بھر کا گناہ بن چکی ہے، جس کی معافی ملنے کے بعد بھی میری سزا ختم نہیں ہو رہی، وہ تکلیف زدہ سا کہہ رہا تھا۔ محرم نے بھیگی آنکھوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ خان ایسے مت کہیں پلیز، محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زرخان نے محبت سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ کتنا بے بس تھا وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے، بظاہر مضبوط مگر حقیقتاً کس قدر کمزور۔ زرخان نے نرمی سے اس کا گلاب چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ کیوں دی اتنی اذیت، کیوں کیا جانم؟ تم نے کب سمجھو گی تم؟ کب جانو گی کہ میرے لیے کیا ہو تم؟ تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ جانم کہ زرخان عباسی کی روح کی ٹھنڈک ہو تم، میرے دل کا قرار، میری آنکھوں کا سکون ہو تم۔ میں 16 برسوں سے بدسکون تھا، بے چین تھا، تم میرا وہ سکون ہو جو فاطمہ مام نے مجھے
دیا ہے۔ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری، بے کشش، بدرنگ تھی۔ تم نے اس میں رنگ بھرے ہیں۔ مجھ سے دور جا کر مجھے ادھورا مت کرو جانم، آئندہ ایسا مت کرنا، پلیز کبھی مت کرنا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملاتے ہوئے وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، محرم اس کی محبت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ جو اتنے غصے میں تھا، محرم کو قریب پاتے ہی بکھر گیا تھا۔ محرم کی آنکھیں زرخان کے لیے آنسو بہانے لگی تھی۔ خان بس کرنے نہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محرم نے نرمی سے اسی کے انداز میں اسے منایا تھا۔ اس کی ساری ناراضگی، سارا غصہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بے رخی نہیں برت پا رہی تھی۔ تمہارے بغیر زرخان مر جائے گا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہارے بغیر یہ وقت کیسے گزارا ہے۔ ایک ایک لمحہ عذاب کا تھا، ایک ایک سانس میں کرب تھا۔ میرے پاس رہنا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا جانم۔ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ التجا کر رہا تھا۔ محرم نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا، جو اس کی غربت میں آج اپنے آواز کھو رہا تھا۔ وہ دن کی شدت تھکن جو اس کے اعصاب پر سوار تھی، محرم کی غربت میں اتر رہی تھی۔ نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں، دور مت جانا پلیز۔ اس کے گلاب چہرے پر جھکا وہ سر کوشیاں کر رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہو رہی تھیں۔ زرخان کے دل کی دھڑکنیں بہت قریب، اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھیں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار طے کرتا آج اسے اس مقام پر لے آیا تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ داد بخش 1 سال قبل ہی بڑی پیاری سی بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ محرم ان گزرے 3 سالوں میں انٹر کے ایگزامز بھی دے چکی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں موجود تھا، دل بے حد پریشان تھا۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ اسے تسلی بخش جواب بھی دے چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنے دل سے مجبور تھا، جو محرم کے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد سے ہی پریشان تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی آنے والی اولاد کی سلامتی سے پہلے محرم کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ داد بخش ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ اس کے پاس ہی تھا، جبکہ عریشہ محرم کے ساتھ اندر آپریشن تھیٹر میں ہی تھی۔ 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد عریشہ چہکتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زرخان سریعت سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مبارک ہو زرخان بھائی، اللہ نے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے آپ کو۔ عریشہ بے حد خوش تھی۔ داد بخش نے خوشی سے مسکراتے ہوئے زرخان کا کندھا تھپتھپایا، لیکن زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ محرم وہ کیسی ہے؟ زرخان نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر ابھی بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گی۔ عریشہ نے مسکراتے ہوئے زرخان کو بتایا تو زرخان کی جان میں جان آئی تھی۔ اب کی بار اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ در آئی تھی، ایک خوبصورت پرسکون مسکراہٹ۔ میں اب بھی مل سکتا ہوں اس سے؟ زرخان نے عریشہ کو پلٹتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ بے ہوش ہیں۔ آپ پہلے بچوں کو دیکھ لیجئے نا، میں لے کر آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ عریشہ نے اس کی بے تابی پر اپنی ہنسی روک لی۔ نہیں، میں پہلے محرم سے ملنا چاہتا ہوں، بچوں کو پہلے وہ ہی دیکھے گی، زرخان نے نرمی سے کہا۔ بخش اس کی دیوانگی دیکھ کر اکثر حیران رہ جایا کرتا تھا۔ پھر محرم کے ہوش میں آتے ہی وہ اس سے ملنے کو سریعت سے پرائیویٹ روم میں گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے شاید تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانم اس کے بیڈ کے پاس سٹول پر بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ محرم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ زرخان کے لبوں پر پھیلی دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی۔ مبارک ہو خان، مبارک، محرم نے ہولے سے کہا۔ تمہیں بھی بیٹوں کی مبارک ہو جانم۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ خان، آپ نے دیکھے ہیں ہمارے بیٹے؟ کس کے جیسے لگے ہیں آپ کو؟ محرم پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم دیکھ لو جانم، میں تو صرف تمہیں دیکھوں گا، اس نے محبت سے دیکھتے ہوئے محرم سے کہا تھا۔ محرم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ باز آ جائیں، اب اتنی مشکلوں سے آپ کو پیارے پیارے بیٹے دے دیے ہیں میں نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں نہیں دیکھوں گا؟ تم انہیں دیکھ لو۔ محرم نے مصنوعی خفگی جتائی۔ آئی پرومس کہ آئندہ تمہیں اتنی مشکلات
برداشت نہیں کرنے دوں گا، زرخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ محرم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تمہیں وقت بتا دے گا، اب بھی میں ذرا اپنے بیٹوں کو دیکھ لوں۔ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے محرم کی پیشانی چومی تھی اور پھر کاٹ میں سوئے بچوں کی طرف بڑھا۔ محرم نے مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے بیٹوں کو والہانہ چوم رہا تھا۔ محرم نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں، ایک تھکا ہوا آنسو اس کی کنپٹیوں میں جذب ہوا تھا۔ زمل فاطمہ اور شہباز حسن کی یاد شدت سے آئی تھی۔ زمل کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی شہباز حسن بھی انہیں چھوڑ کر زمل فاطمہ کے پاس جا سوئے تھے، اسی قبر میں جو انہوں نے داد بخش سے کہہ کر اپنے لیے کھدوائی تھی۔ شہر خاموشیوں میں ایک گہرے سناٹے کا راج تھا۔ اسفند اور ایان کی انگلیاں تھامے وہ 2 قبروں کے سامنے آ کر رکا تھا۔ وہ دونوں قبریں ساتھ ساتھ تھیں جن کے سرہانے پر 7 سال قبل اس نے اسفند اور ایان کی پیدائش سے بھی پہلے پودا لگایا تھا، اور آج وہ درخت بنا ان قبروں کو چھاؤں فراہم کر رہا تھا۔ زمل فاطمہ کی قبر کے ساتھ والی قبر پر لکھی تختی پر بڑے واضح لفظوں میں شہباز حسن عباسی لکھا ہوا تھا۔ زرخان نے فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کے بیٹوں نے بھی معمول کے مطابق اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے تھے۔ وہ قبریں 9 سال پرانی تھیں اور 9 سال میں وہ ہر جمعرات باقاعدگی سے یہاں آیا کرتا تھا۔ اسفند اور ایان 3 سال کے ہوئے تو انہیں بھی ساتھ لانے لگا تھا۔ ان دونوں کے دل میں بھی اپنے دادا دادی کی محبت سے منور تھے۔ دعا مانگ کر زرخان نے ایک مسکراتی نگاہ ان قبروں پر ڈالی تھی اور اپنے بیٹوں کو لیے پلٹا۔ قبرستان کے گیٹ پر اس کا دوست، اس کا سایہ دار بخش ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ زرخان مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمل اور شاہ کی قبروں کی نرم مٹی نے زرخان علی عباسی کو دعا دی تھی۔ اسے آج گھر جاتے ہوئے محرم کے لیے کچھ تحفے خریدنے تھے۔ آج اس کے بیٹوں کی سالگرہ تھی، مگر اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ محرم کے لیے گفٹ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخر کو وہ 2 بیٹے جیسا خوبصورت تحفہ اسے محرم نے ہی تو دیا تھا۔ دوسری جانب محرم ملازمین سے پورا گھر ڈیکوریٹ کروا چکنے کے بعد اب خود بھی تیار ہو رہی تھی۔ اس کا خان گھر آنے والا تھا۔ گزرے 6 سال میں اسے زرخان کی تمام باتوں کی سمجھ آ چکی تھی۔ زرخان نے اسے دوبارہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے دیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ اسے دوبارہ مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ محرم اکثر بیٹی کی کمی محسوس کرتی تھی، مگر زرخان کی ضد کے سامنے مجبور تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ آج پھر زرخان سے اس بارے میں بات کرے گی۔ تیار ہوتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے زرخان مانے گا یا نہیں۔ زرخان کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر وہ باہر کو بھاگی۔ اس کا میک اپ اب ادھورا تھا۔ ملازمین ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں، مگر اسے زرخان سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ادھورے میک اپ میں بھی وہ زرخان کو خوبصورت ترین ہی لگے گی۔ رات کی پھیلتی سیاہی عباسی ہاؤس کی روشنیوں پر سرشار تھی۔ چلیے جی، آج کی ہمارا یہ ناول یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔